سلجوق بنیادی طور پر ترک تھے جو اپنے جد امجد سلجوق غازی کی وجہ سے سلجوق کہلائے۔ سلجوق غازی کے والد کا نام دقاق تھا جو ترکوں کے بادشاہ بیگو کا مقرب خاص اور مشیر تھا۔ بیگو دقاق کے مشورے کے بغیر کوئی کام بھی نہ کیا کرتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اکثر بیگو اور دقاق کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہو جاتے تھے مگر پھر ان میں صلح بھی ہو جاتی تھی۔ سلجوق غازی ان دنوں پیدا ہوئے جب بیگو اور دقاق کے درمیان صلح ہو چکی تھی۔ گو سلجوق غازی کے بچپن کے حالات تاریکی میں ڈوبے ہیں۔ دقاق سلجوق کی کم عمری میں ہی انتقال کر گیا تھا۔ سلجوق غازی نہایت جرأت مند اور بہادر انسان تھے اور اپنے والد کے خلف رشید ثابت ہوئے۔ دقاق کے انتقال کے بعد بادشاہ بیگو نے سلجوق کو اپنی سرپرستی میں لے کر اپنے لشکریوں کا سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سلجوق بڑا ہوتا گیا اور اسی کے ساتھ ہی سلجوق کا اثر و رسوخ بھی بڑھتا گیا اور سلجوق سے بادشاہ ہر کام میں مشورہ لینے لگا، جس کی وجہ سے سازشی امراء کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ بادشاہ کو سلجوق کے خلاف بھڑکانے لگے۔ بادشاہ کی بیوی بھی سلجوق کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانے لگی، جس کی وجہ سے بادشاہ سلجوق سے دور ہوتا گیا اور بادشاہ نے ان کی باتوں میں آ کر سلجوق کو اپنا دشمن بنا لیا اور اب وہ سلجوق کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ سلجوق نے بھی بھانپ لیا تھا کہ بادشاہ اس کا دشمن بن چکا ہے اور وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ اس کے خلاف اب سازش ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اپنے قبیلے کو لے کر ماوران نہر کی طرف ہجرت کر گیا اور جند کے مقام پر اس نے سکونت اختیار کی۔ ہجرت کے کچھ عرصہ بعد ہی سلجوق غازی اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام کی دولت کو پا گیا اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ ترک عام طور پر خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ ترک قبائل نہ ہی تہذیب و تمدن سے واقف تھے اور نہ ہی مذہب کا کوئی تصور ان میں تھا۔ یہ سب بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے۔ یہ ترک قبائل نہایت سادہ مزاج اور سخت محنت کرنے والے تھے۔ بھیڑ بکریوں کے بالوں سے اپنا لباس بنا لیتے تھے۔ یہ اپنی شجاعت میں بھی الگ مقام رکھتے تھے۔ جرأت مندی تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ترک جہاں ٹھہرے وہ علاقہ بھی بادشاہ بیگو کے زیر اثر تھا۔ ہر سال بادشاہ بیگو اپنے آدمی بھیج کر وہاں سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ اس بار بھی اس نے جب خراج وصولی کے لیے اپنے آدمی بھیجے تو ترک قبائل کے سردار سلجوق غازی نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے کفار مسلمانوں سے خراج وصول نہیں کر سکتے۔ اس پر بیگو شدید غصہ ہوا۔ اس نے لشکر تیار کیا اور سلجوق غازی پر لشکر کشی کا فیصلہ کیا۔ سلجوق غازی نے اپنے حامیوں کے ساتھ بھی تلواریں اٹھا لی اور پھر اس طرح مسلمان ترکوں اور غیر مسلم ترکوں کے درمیان ہولناک معرکہ ہوا جس میں مسلمان ترکوں نے غیر مسلم ترکوں کو شکست دی۔ اس کے بعد سلجوق کو باقی قبائل نے اپنا سردار مان لیا۔ اس زمانے میں ماوران نہر کا علاقہ سیاسی خلفشار میں مبتلا تھا اور اس پر ایک شخص امیر نوح بن منصور سامانی کی حکومت تھی۔ پھر خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ 382 ہجری میں کاشغر کے حکمران بخرا خان نے ان علاقوں پہ چڑھائی کر دی۔ امیر نوح بن منصور سامانی میں مقابلے کی ہمت نہ تھی، وہ بخرا خان کے سامنے نہیں ٹک سکتا تھا، اسی لیے اس نے سلجوق غازی کو ایک پیغام بھیجا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، مسلمان ہیں، اور اگر بخرا خان نے ماوران نہر کے علاقے پر قبضہ کر لیا تو یہ زمین ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی، اسی لیے فوراً میری مدد کو پہنچو تاکہ حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں۔ سلجوق غازی نہایت سمجھدار تھے۔ انہوں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے اسرائیل کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ بخارا کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور ہولناک معرکہ ہوا۔ بخرا خان کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ نکلا۔ اس جنگ کے بعد سلجوق غازی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور جلد ہی اس دنیا فانی سے 107 سال کی عمر میں کوچ کر گئے۔
اور جند کے مقام پر ہی انہیں دفن کیا گیا۔ سلجوق غازی کی اولاد کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک سلجوق غازی کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے اسرائیل بڑا بیٹا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب سلطان محمود غزنوی کی حکومت تھی، اور سلطان محمود غزنوی جب تک زندہ رہے سلجوقوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ ایک بار تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی نے اسرائیل سے پوچھا کہ اگر مجھے کبھی مدد کی ضرورت ہو تو تم کیا کرو گے؟ جس پر اسرائیل نے سلطان محمود غزنوی کو ایک تیر دیا اور کہا کہ جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو یہ تیر بھجوا دیجیے گا، 1,00,000 کا لشکر آپ کی مدد کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد اسرائیل کچھ واقعات کی بنا پر سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ سلجوق غازی کے باقی بیٹے گمنام رہے، جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے میکائیل کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام طغرل بیگ اور دوسرے کا نام چغری بیگ تھا، اور یہی تھے جنہوں نے سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مگر مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت کیسے وجود میں آئی اور کیسے دنیا پر چھا گئی، یہ سب آپ جانیں گے ستاروں سے آگے کی اگلی اقساط میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔